أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، وإن نفخ في الصور وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ہم میں سے ہر شخص کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ قیامت آنی ہے، اور قیامت کی آمد ان امور میں ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد نہ ہی عمل کا موقع ہی ملے گا اور نہ ہی کسی کا عمل قبول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا کہ وہ کب آئے گی، کس گھڑی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علامت سے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، جس کے اندر ہر انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے جو دل رکھتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وشہید، جو انسان دل رکھتا ہے اس کے لیے عبرت ہے، لیکن اگر کوئی انسان غفلت میں ہے تو اسے وہی کچھ کہنا ہوگا یا وہ وہی کچھ کہے گا جو ابھی خطبے کے اندر ہم نے آیت پڑھی کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اب تک تو دنیا کی زندگی میں غفلت میں پڑا تھا، اب تیرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے، لیکن اس حقیقت کے واضح ہو جانے سے اب عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا وقت کیا ہے، قیامت کی کس سن میں آئے گی، کس ماہ میں آئے گی، اس کا کوئی علم نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور دوسری چیز، قیامت جب آئے گی تو کسی کو انتظار کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بل تأتیہم بغتہ، بلکہ قیامت اچانک چھاپا مار دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو ہمیں اور آپ کو معلومات دی ہے، اس سے ایک مومن عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی معلومات میں سے ایک علم یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں فتنوں کی کثرت ہوگی، چاروں طرف سے فتنے آ جائیں گے، ایک مومن کی زندگی اس دنیا میں دوبھر ہو جائے گی، ایک مومن کے سامنے حق و ناحق کا مسئلہ ایسا ہوگا کہ بالکل اندھا معاملہ ہوگا، مومن حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا، ایسے فتنے آئیں گے۔ وہ فتنے معاشی طور پر بھی ہوں گے، وہ فتنے معاشرتی طور پر بھی ہوں گے، وہ فتنے سیاسی طور پر بھی ہوں گے، اور وہ فتنے جماعتی طور پر بھی ہوں گے۔ اس کثرت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا لیا جائے، وتکثر الزلازل، زلزلوں کی کثرت ہو جائے، ویتقارب الزمان، زمانے کی مدت کم ہو جائے، وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں، فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، چاروں طرف سے فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے مسلمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں سے حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے فتنے اور بڑے سے بڑے فتنے، ہر فتنے کی نشاندہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اور صحابہ کو جگہ جگہ اس سے متنبہ فرماتے رہے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے، جسے اپنی عاقبت عزیز ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، جو آخرت کے بارے میں تیاری کرنا چاہتا ہے، اسے ضروری ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ان فتنوں کے اندر پڑ جائے اور اس کی وہی صورتحال ہو جو صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بادروا بالاعمال فتنہ، ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو، جس فتنے کے اندر یصبح الرجل كقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑے کے طریقے سے ہوں گے، اندھیری رات ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہو، ایک انجان راستے پر ایک مسافر کو چلنا ہو، یہ پتہ نہیں راستہ ٹیڑھا کہاں ہے،
یہ پتہ نہیں راستے میں گڑھے کہاں ہے، یہ پتہ نہیں کہ راستے میں کون سا جانور خطرناک ہمیں پیش آ سکتا ہے، تو اس وقت ساتھیوں کس طریقے سے پریشانی کا شکار ہوگا، اسی پر غور کریں۔ جب ایسے فتنے آ جائیں گے کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے، اللہ کے رسول نے ٹکڑوں سے مشابہت دی ہے، یہ نہیں کہ ایک سلسلہ جاری رہے گا، نہیں بلکہ ٹکڑے رہیں گے، اس لیے کہ راستہ اگر صاف رہے، انسان کو معلوم ہو جائے کہ گڑھا ہی گڑھا ہے تو چلتا جاتا ہے، انسان صاف ہی صاف ہے تو راستہ چلتا جاتا ہے، پانی ہی پانی ہے تو اس کا حساب لگا کے چلتا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ پانی کہاں ہے، گڑھا کہاں ہے، صاف راستہ کہاں ہے، تو انسان کو راستہ چلنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ہے قطع اللیل المظلم۔ اس وقت صورتحال کیا ہوگی، اس سے پہلے سوچنے کی بات ہے کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ مومن کا حال یہ ہوگا کہ صبح کو ایک شخص کو حق پر سمجھ رہا ہوگا، ایک چیز کو حق پر سمجھ رہا ہوگا، ایک مسئلے کو شریعت سمجھ رہا ہوگا تو وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے حالات ایسے بدلیں گے کہ اسی شخص کو ناحق پر، اسی شخص کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، اسی شخص کی غیبت اور چغلی کرنا شروع کر دے گا، اسی شخص کو خائن ٹھہرانا شروع کر دے گا، اسی شخص سے قتال کرنا شروع کر دے گا، اسی چیز کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم جائز اور واجب کا ہے اسے ناجائز سمجھتا رہے گا۔ تو یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو تو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے ہمیں متنبہ کیا، اور یہ فتنے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس دنیا کا عظیم فتنہ ظاہر ہوگا جسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے، جس فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک مجھ تک جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبہ کیا ہے۔ بلکہ ساتھیوں صحیح مسلم شریف کی مسند احمد کی ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے فتنے دجال کے بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہیں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فتنے بڑے بڑے ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ بڑے فتنے کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ جب نماز پڑھو تشہد میں دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ تو کہنے کا مطلب کہ دنیا میں جتنے فتنے ظاہر ہوں گے وہ سارے کے سارے فتنے اسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہیں۔ لیکن ساتھیوں جو اصل بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے جو آپ کے سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہمارے سامنے ہے اور دجال کا فتنہ آنا یقینی ہے، اور اس کم علم نے ان احادیث کا جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہیں، آج تقریباً 20-25 سال سے مستقل جو اس کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر متعدد دروس 10-20 درس ہم نے دیے، اب میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ دجال کے فتنے کا وقت دور نہیں ہے، وہ قریب سے قریب تر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے، ہمارا موقف، ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن جو اپنی عاقبت کو عزیز سمجھتا ہے اور دجال کے فتنے سے بچتا ہے، صرف زبان سے دجال کے فتنے سے بچنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں ساتھیوں، عبداللہ ابن حوالہ کی وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے، آج شاید وہ وقت آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ دجال کا ذکر بھول جائیں، یہاں تک کہ ائمہ اور خطبہ منبر پر سے دجال کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج صورتحال یہی پیدا ہے ساتھیوں، آج دجال کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آج دجال سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اگر آپ 1400 سال پہلے جائیے
جبکہ دجال کی آمد یقیناً بہت دور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ کیا تھی اور صحابہ کرام اس سے کتنے متنبع تھے؟ صرف صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت نواس ابن سمعان کی حدیث کے اوپر آپ غور کر لیجئے۔ حضرت نواس ابن سمعان بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرمایا اور بڑے خوفناک انداز میں بیان فرمایا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دجال ہمارے باغوں تک آ کر کے پہنچ گیا ہے، یہاں تک کہ جب آپ نے خطبہ بند کیا، صبح کا معاملہ ہے، شام تک ہماری حالات بگڑ گئے تھے۔ جب آپ دوبارہ ہمارے پاس تشریف لے آئے تو ہمارے چہروں سے پریشانی ظاہر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا آخر تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دجال کے بارے میں بتایا تھا اور آپ نے تو ایسے انداز میں بتایا گویا دجال بہت قریب ہمارے باغات تک آ گیا ہے، اس لیے ہمیں پریشانی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی بات دجال سے متعلق بتائی اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو وہ شام اور عراق کے ایک جگہ سے ظاہر ہوگا، فعاث یمینا و شمالا، اور دائیں اور بائیں ہر طرف فتنہ پھیلاتا رہے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، یا عباد اللہ فاثبتوا، یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندے ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا، دجال کے فتنے سے بچنے کی تیاری کر لو۔ مسند امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ایک رات ہم نے دجال کو یاد کر لیا تو پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں دجال کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ ایک طرف اس پیاری جماعت کو دیکھیں اور دوسری طرف ہمارا حال دیکھیں کہ آج دجال کا بارے میں سنتے تو ہیں، ہر آدمی سنتا ہے، لیکن اس سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دجال سے کیسے بچا جائے، دجال کے فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دجال کی آمد سے پہلے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، یہ چیز آج ہمارے اندر سے مفقود ہے۔ تو ہماری ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رات کو جب دجال کا ہم نے ذکر کو یاد کر لیا، پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو میں جاتی ہوں اور آپ سے ذکر کیا تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آج دجال کی یاد نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر دجال میرے زمانے میں آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن یاد رکھو اگر دجال میرے بعد آتا ہے تو میری امت کے جو صحیح لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ان کے نیک اور صالح لوگوں کے ذریعے کرے گا۔ لہذا نیک اور صالح لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا ساتھ اختیار کرنا، یہ بھی دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اسے توجہ سے سنیں، اس لیے کہ ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر جوان کی، ہر بوڑھے کی، بلکہ ہر عالم کی اور ہر عامی کی ضرورت ہے کہ اس پر توجہ دے۔ دیکھیے دجال کی آمد سے پہلے یا بڑے بڑے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں عمل میں جلدی کر لینا چاہیے۔ آج یہ کمی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اصل کمی کیا ہے کہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وَيُرْفَعُ الْعَمَلِ، قیامت سے پہلے عمل اٹھ جائے گا۔ ہر آدمی کو معلوم رہے گا نماز پڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو معلوم رہے گا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر آدمی کو معلوم رہے گا سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے، لیکن اس کے مطابق وہ انسان عمل نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ دجال کی آمد سے پہلے یا بڑے بڑے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل میں جلدی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ۔ بھائیو ذرا غور کریں، ہمارے بھائی بھی ہماری بہنیں بھی، کہ بادروا بالاعمال ستہ،
چھ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے عمل میں جلدی کر لو. یہ نہیں کہ عمل کر لو، کیا فرمایا آپ نے؟ عمل میں جلدی کر لو. مبادرہ ساتھیوں یہ ہوتا ہے، آپ لوگ اس کا اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بارش کا موسم ہے، 2 دن 3 دن تک لگاتار بارش ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقت ملتا ہے، آسمان کھلتا ہے، سورج نکل آتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، تو کوئی اپنے کپڑے کو باہر لے جا کر کے سکھانے کے لیے رکھ دیتا ہے، کوئی گلے کو سکھانے کے لیے رکھ دیتا ہے، کوئی جانور کو سکھانے کے لیے رکھ دیتا ہے، کوئی دائیں طرف کچھ کام کرنے لگتا ہے. لیکن پھر جب دوبارہ گھٹا اٹھتی ہے تو کس تیزی کے ساتھ اپنے سارے سامان کو سمیٹتا ہے. یہی چیز مبادرہ ہے، یہی چیز مبادرہ ہے. یعنی کہنے کا مطلب اس کے آنے سے پہلے پہلے جلدی کر لے رہا ہے اپنے کام کو کر لینے میں. یہی مبادرہ ہے کہ یہ 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے عمل میں جلدی کرنی ہے. وہ 6 صورتحال کون کون سی ہیں؟ ایک تو ساتھیوں سب سے پہلا آپ نے دجال کا نام لیا، اس لیے کہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا تو عمل کا موقع کم ملے گا. من نجا من 3 فقد نجا، جو شخص 3 مصیبتوں سے نجات پا جائے یقین مان لو کہ اللہ کے ہاں وہ نجات پا گیا ہے. کون؟ موتی میری وفات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثابت قدم رہ جانا، اور دجال کے وقت انسان ثابت قدم رہ جائے. وقتل خلیفۃ، اور ایک ایسا خلیفہ جو صبر کرنے والا ہوگا اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوگا، لیکن لوگ ظلماً اسے قتل کر دیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ ان 3 چیزوں سے جو نجات پا گیا وہ نجات پا گیا. تو دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جلدی جلدی عمل کر لو. دوسری چیز آپ نے دھواں، اس لیے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں ہے جو پوری روئے زمین کے اوپر اچانک پورے روئے زمین کو چھاپ لے گی. دنیا کا کوئی آدمی اس سے کہیں بھی جا کر کے بچ نہیں سکتا، اور بعض روایات کے مطابق یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہے گا، جس سے مسلمان کو مومن کو تو کم تکلیف ہوگی، لیکن فاسق اور منافق اور کافر کے جسم میں یہ دھواں ہر طرف سے داخل ہو جائے گا اور اس کے ہر روگٹے سے نکلنا چاہے گا، جس سے اس کو بہت تکلیف ہوگی. تیسری چیز آپ نے دابۃ الارض، یعنی روئے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو عجیب و غریب ہوگا، لوگوں کی زبانیں میں باتیں کرے گا اور واضح کر دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. جب یہ جانور آ جائے گا، جس کو اس نے مومن کہہ دیا وہ اب قیامت تک اپنی موت تک مومن رہے گا، اور جس کو کافر کہہ دیا، جس کو فاسق کہہ دیا، وہ اپنی موت تک اسی حال میں رہے گا، وہ اب دوبارہ صالح نیک اور صالح نہیں بن سکتا. اور تیسری چیز یا چوتھی چیز آپ نے مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کے طلوع کو قرار دیا. اور چھٹی چیز عام معاملہ، عام معاملے سے مراد یا تو قیامت ہے یا بہت بڑا فتنہ ہے، یا عام معاملے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے امت کے جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں جنہیں حل کرنا چاہیے، ان کے حل کا معاملہ خواص، علماء اور دانشور لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر کے عام لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے. اور چھٹی چیز آپ نے بیان فرمائی وَخُوَيْسَةُ أَحَدِكُمْ، اور وہ چیز جو ہر انسان کے ساتھ خاص ہے، یہ اس کی موت ہو سکتی ہے اور اس کی مشغولیت ہو سکتی ہے. علی کل حال اس حدیث کے اوپر گفتگو بڑی لمبی ہے، لیکن صرف یہ کہنے کا مطلب کہ آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ جلدی سے جلدی عمل کر لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان عمل کر لے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان باہمی تعلق اور باہمی اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی جماعت کے اندر، جب کسی قوم میں، حتیٰ کہ جب کسی خاندان میں، حتیٰ کہ جب کسی گھر کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے تو اس گھر کے اندر امن نہیں رہتا ہے، کسی کو سکون نہیں ملتا، کسی کو اطمینان نہیں ملتا. 2 بھائی ہیں، دونوں پڑوس میں ہیں، اگر ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے، پھوٹ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو ان کا جینا نماز پڑھنے میں لگے گا، نہ کوئی نیک کام کرنے میں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو دوسرے سے خطرہ رہے گا ہمارے خلاف کون سی چال نہ چل جائے.
تو باہمی اتفاق اور اتحاد کو بھی ساتھیوں باقی رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی مصیبت ہے جو آج تمام مسلمانوں میں، اور تمام مسلمانوں سے زیادہ آج وہ لوگ جو اپنے کو حق پر اور حق والی جماعت کہتے ہیں، ان کے اندر یہ پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ ان کے مدرسوں میں دیکھیے، ان کے مساجد میں دیکھیے، ان کے گروپ میں دیکھیے، ان کی جماعتوں میں دیکھیے، ہر آدمی ایسے ہیں کہ مشکل سے دو آدمی کی ایک رائے نہیں ہوگی، اور دونوں کی رائے ایک وہاں پر ہوگی جہاں پر دونوں کی مصلحت رہے گی۔ اگر دونوں کی مصلحت نہیں تو دونوں کی رائے ایک دوسرے سے مختلف رہے گی۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کر لینا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاور مسیح الدلالہ یعنی دجال یخرج من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے نکلے گا کب؟ فی زمان اختلاف من الناس وفرقہ، لوگوں کے اختلاف اور تفرقہ بازی اور فرقہ بندی کے وقت میں آئے گا۔ لہذا جب لوگ اپنے سے ایک دوسرے سے مختلف رہیں گے تو دجال کے فتنوں سے ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جماعت اکٹھا رہتی ہے، جو قوم متفق رہا کرتی ہے، وہ قوم اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ جو لوگ ایک ساتھ ملے رہتے ہیں وہ دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن جہاں اختلاف پیدا ہو گیا تو دشمن سے بچانے کے بجائے دشمن ہی کی کاسالیسی کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کو کس طریقے سے پچھاڑ دیا جائے۔ تو اعلیٰ کل حال دوسری چیز جو ہمیں فتنوں سے پہلے کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ فتنے ظاہر ہونے سے پہلے انسان کو ہوشیار اور متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فتنے کیا ہیں، نہ فتنوں کے بارے میں معلوم ہے اور نہ ہی فتنوں سے کیسا بچا جائے اس کا علم کسی کے پاس ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو فتنہ نہیں سمجھے گا تو اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو بیماری نہیں سمجھے گا تو اس کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا تو اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر بھی نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے فتنوں سے متنبہ ہونے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت زید کی ایک لمبی روایت ہے، زید ابن ارقم کی، کہ نبی کریم زید ابن ثابت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتنوں کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو تعوذوا من الفتن ما ظہر منها وما بطن، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، وہ فتنے جو ظاہر ہیں ان سے بھی، وہ فتنے جو باطن ہیں ان سے بھی۔ آج ہمارے بہت سے بھائی فتنوں سے نہیں بچتے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جو عورتوں کے فتنے سے نہیں بچتے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں جو باہمی اختلاف کے فتنے سے نہیں بچتے ہیں؟ جہاں اختلاف پیدا ہو گیا، دو بھائیوں کو آپس میں مختلف دیکھ لیا، ان کے دل میں کوئی بات یہ آتی ہی نہیں ہے کہ دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں، بلکہ ان کے پاس گئے تو ان کی جیسی بات کی اور ان کے سامنے ہوئے تو ان کی جیسی بات کی۔ نہ ہی یہ کچھ فکر رہتی ہے کہ اس طریقے سے ہماری جماعت میں یا ہماری قوم میں یا ہمارے بھائیوں میں مزید اختلاف پیدا ہوگا اور ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے آج کا بہت بڑا فتنہ ساتھیوں مال کا فتنہ ہے۔ آج کا بہت بڑا فتنہ گانے کا فتنہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں گانے کو کوئی فتنہ سمجھتے ہی نہیں، لہذا اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ساتھیوں اس موبائل کے اوپر ٹون بھی لگاتے ہیں تو گانے اور باجے کی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے فتنہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں فتنوں سے پہلے فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں، امام عبد الرزاق ابن حمام اپنی کتاب مصنف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، ما من نبی الا انذر قومہ لقد انذر نوح قومہ،
نوح نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سے پہلے کسی نبی نے نہیں کہی، اس لیے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو سب سے پہلے تو نیک اور صالح بننا چاہے گا، اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد آخر میں بڑھ کر کے وہ ملعون خدائی اور ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا متنبع رہنا، تمہارا رب اندھا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، کانا ہونا عیب ہے اور تمہارا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جب دجال کو دیکھو کہ یہ کانا ہے تو تمہیں یقین مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، فتنوں سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کر لینا چاہیے؟ دجال اور اس قسم کے فتنوں سے متنبع ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے ساتھیوں، ایک مومن کو کبھی ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ فتنوں کے وقت میں ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آج چھوٹا سا ایک فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، ذرا آپ غور کریں۔ آج زیادہ مال کمانے کے، ایک دن میں لکھپتی بن جانے کے، ایک دن میں کروڑ پتی بن جانے کے کتنے طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کتنے طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کتنے طریقے آپ کو سجھائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں کا فتنہ ہو، ان کو ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، انہیں نوکری کرنے کے لیے، انہیں بے پردہ نکالنے کے لیے کتنے طریقے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور بظاہر میں لوگوں کو اس میں فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان ملعون بڑا ہوشیار ہے۔ ایک باپ ہے، اپنی بیٹی کو کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں دلوانا چاہتا، لیکن شیطان آتا ہے، دل میں کہتا ہے کل اسے طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، تو اگر اس کے پاس کوئی نوکری ہے تو کم سے کم منا پیٹ تو پال لے گی کہ نہیں پال لے گی۔ تو اس قسم کے فتنے اور ظاہری چیزیں لوگوں کے سامنے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر نوکری کرنے کا کوئی بہترین مقام نہیں ملا، نوکری کرنے کے لیے کوئی بہترین جگہ نہیں ملی، نوکری کرنے کے لیے کوئی بہترین کام نہیں ملا، تو جب طلاق ہوتی تو کم سے کم وہ بھوکی رہتی، لیکن آج تو اپنے دین سے وہ اور اپنے حیا سے بھی وہ اپنے حیا کو بھی وہ کھو بیٹھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں فتنوں کے موقع یا ہمیں ظاہر پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور آپ غور کریں تو دجال کے جتنے فتنے ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام ظاہر پرستی کے اوپر ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موقع نہیں کہ تفصیل رکھوں، دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس لیے کہ دجال سے پہلے ساتھیوں 3 سال تک وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ الامان الحفیظ، پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش رک جائے گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جس دن سے اللہ نے بارش کا نظام رکھا ہے آج تک بارش کی روئے زمین پر ہر سال برابر ہوتی ہے، ہر سال برابر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال بارش کم ہوئی ہے، بات غلط ہے۔ بارش ہر سال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بارش ہر سال برابر ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی اپنی بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پانی کو وادیوں اور جنگلوں میں بھیج دیتا ہے، لوگوں کے اوپر جہاں فائدہ ہو یہ بارش نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ البانی اس کو صحیحہ میں نقل کرتے ہیں اور اس آیت سے استدلال کیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس پانی کو لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ ہر سال بارش کو ایک برابر مقدار میں نازل کرتا ہے، لیکن جب لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو یہ بارش وہاں ہوتی جہاں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں تو یہ بارش وہاں ہوتی ہے جہاں سے ان کو فائدہ نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر کے اوپر بارش برسا رہا ہو۔ لیکن جب دجال کا وقت آئے گا ساتھیوں، تو دجال کی آمد سے 3 سال پہلے سال آسمان سے 1 حصہ بارش کا رک جائے گا، دوسرے سال آسمان سے بارش کا 2 حصہ رک جائے گا، اور تیسرے سال اس روئے زمین پر ایک قطرہ بارش بھی نہیں ہے۔ الامان الحفیظ۔ اور جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جتنی رونقیں پائی جا رہی ہیں ساتھیوں، اصل انسان غور کرے تو وہ پانی کی برکت ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہی سے ہر چیز کی زندگی ہم نے رکھی ہے. یہ نباتات ہیں، یہ درخت ہیں، حتیٰ کہ یہ کنکر اور پتھر ہیں، اگر بارش نازل نہ ہو تو ان کی بھی اہمیت باقی نہ رہ جائے. تو جب روئے زمین پر ایک قطرہ بارش کا بھی نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام دودھ کے اور سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے، الا ماشاء اللہ، اللہ جو اللہ چاہے. ایسے وقت میں جب دجال اس کے بعد ظاہر ہوگا تو ایک بدوی، ایک خالص دیہاتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا تیرے اونٹ جو 15 20 25 50 100 تھے تیرے اونٹ جو سارے کے سارے مر گئے ہیں، اگر ان اونٹوں کو میں تندرست، موٹے تازے اور صحت مند اگر اٹھا دوں، زندہ کر دوں، تو مجھے اپنا رب مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا کہ ضرور مانوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کو شیطان کی مکمل مدد حاصل ہوگی. چنانچہ کتنے شیطان ایسے ہوں گے جو اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے. وہ کہے گا ہاں ہمارے اونٹ زندہ ہو گئے، آپ نے زندہ کر دیا، لہذا ہمارے رب آپ ہی. اس سے بھی خطرہ ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ان فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے گا، اس سے کہے گا تو ہمیں اپنا رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. کہا اگر تیرے ماں باپ بھائی جو مر گئے ہیں اگر انہیں میں زندہ کر دوں اور وہ گواہی دے کہ میں تیرا رب ہوں تو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا بالکل مان لوں گا. چنانچہ شیطان اس کے ماں باپ بھائی کی شکل اختیار کر کے ہنستے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بیٹے بھیا مان لیجئے یہ آپ کے رب ہیں. یہ ظاہر پرستی ہے کہ نہیں؟ تو شیطان دجال کے تمام فتنے ہی، چاہے مصنوعی جنت ہو چاہے مصنوعی جہنم ہو، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا، روٹی کے پہاڑ لے کر کے چلے گا ساتھیوں، وہ پانی کے پہاڑ لے کر کے چلے گا. جہاں اس قدر بھوکمری ہوگی، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے کتنے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دکان پر سامان بیچ رہے ہیں، صبح سے رکھے شام تک کوئی بکری نہیں ہوئی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں دھوکہ دینا ہو، جھوٹ بولنا ہو، پھر بھی سامان کو بیچ لیتے ہیں. تو چہ جائے کہ اس وقت جہاں اس قدر بھوکمری ہوگی، اس روٹی کے پہاڑ کے لیے لوگ اپنا دین اور ایمان کیوں نہیں بیچ دیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ظاہر پرستی پر ہمیں اور آپ کو نہیں جانا چاہیے. نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. پانچویں چیز ساتھیوں، کثرت سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ نہیں کہ جو لوگ زیادہ ہوں وہی حق کے اوپر ہے، جہاں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہی حق کے اوپر ہے، جہاں جانے سے ہماری تجارت زیادہ چلتی ہے وہی حق ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. ہمیشہ خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں، مصیبت اور پریشانیوں کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو باطل کی طرف مڑ جاتے ہیں اور باطل کا ساتھ دے دیتے ہیں. تو فتنوں کے موقع پر ساتھیوں ہمیں کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے دجال کے فتنے سے بچنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں حسان ابن عطیہ ایک ثقہ تابعی سے نقل کیا ہے، کہا کہ صحیح سند سے مروی ہے، حسن سند سے مروی ہے کہ دجال کے فتنے سے ساتھیوں کہتے ہوئے دل دہلتا ہے کہ آخر وہ تھوڑے سے کون لوگ رہیں گے. کہا دجال کے فتنے سے صرف اس دنیا میں 19,000 لوگ باقی بچیں گے. یا عباد اللہ فثبتو، یا عباد اللہ فثبتو، یا عباد اللہ فثبتو. اے اللہ کے بندے ثابت قدم رکھنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رکھنا. دجال کے فتنے سے کتنے ساتھیوں؟ صرف 19,000 پوری دنیا میں لوگ محفوظ رہیں گے. 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں. ذرا دیکھ لیا. اسی لیے وہ دجال جب مدینہ منورہ کا محاصرہ کرے گا اور دجال کے حکم سے مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے اور زلزلے آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنے منافق، کمزور ایمان، فاسق اور فاجر لوگ مدینہ میں ہوں گے وہ دجال کے پاس بھاگ کر کے چلے جائیں گے
اور زیادہ نکلنے والی عورتیں ہوں گی. یہاں تک کہ آدمی جا کر کے اپنی پھوپھی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو رسی میں باندھ کر کے رکھے گا کہ کہیں دجال طرف نکل کر کے نہ چلی جائے. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں کہ کثرت سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. علی کل حال بات اس سلسلے میں لمبی ہے، لیکن آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے فتنوں سے بچنے کے وسائل استعمال کیے جائیں. ہم آپ فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ تو سوچیں. سب سے پہلی چیز ساتھیوں، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں آپ کو عمل کرنا چاہیے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کیوں ساتھیوں؟ عمل ایک ایسی چیز ہے ساتھیوں جس کا 2 فائدے پر اگر ہمارے مسلمان بھائی، بلکہ 3 فائدے پر اگر ہمارے مسلمان بھائی غور کر لیں، بلکہ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہمارے مسلمان بھائی غور کر لیں 3 فائدے پر نیک عمل کے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان نیک عمل کا جب عادی ہوتا ہے تو اگر اس کے اوپر کچھ مصیبت اور پریشانی آتی ہے پھر بھی وہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت عمل کرنے کی کہتی ہے. ایک آدمی ہے جو عمل کا عادی نہیں ہوتا، 1 دن 2 دن نماز پڑھتا ہے، 2-4 وقت کی پڑھتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے. ذرا سا سر میں درد ہوا تو مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کا عادی ہوتا ہے، مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں اس کی طبیعت عمل کرنے کو کہتی ہے. تو اگر فتنوں سے پہلے آپ نیک عمل کے عادی بنے ہیں تو فتنوں کے موقع پر بھی آپ نیک عمل کر لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ نیک عمل انسان کو مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے اپنی مدد کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے، اپنی حفاظت کے ذریعے. کن کے ساتھ؟ جو لوگ تقو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی حرام کام سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو عمل طاعت کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں. تو جب انسان نیک عمل کا عادی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن مجید سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر وہ بھاگے، لمبا قصہ ہے، اور انہیں دریا کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر وہ آج سے پہلے مسبحین میں نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والوں میں نہ ہوتا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتا. لیکن چونکہ پہلے سے نیک تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا، مچھلی تو اسے لے کر کے کہاں جائے گی؟ یہ میرا نیک بندہ یونس ہے، تیرا حق ہے تیرے اوپر، لے اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دے. بلکہ تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نوح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو قرآن مجید کے مطابق انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ کلمہ کہا ہے، اس کلمے نے مچھلی کے پیٹ کو چیرا، سمندر کے سینے کو چک کیا اور 7 آسمان کو پھاڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جا کر پہنچتا ہے تو عرش کے جو فرشتے ہیں وہ کہتے اے اللہ تعالیٰ یہ کس کی آواز ہے جس سے عرش بھی ہل گیا؟ یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. لہذا ساتھیوں جس تیزی کے ساتھ یہ کلمہ اللہ تک پہنچا ہے، جس تیزی کے ساتھ، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا ہے، اس تیزی کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور مچھلی نے حضرت یونس کو نکال کے باہر پھینک دیا. تو کہنے کا مطلب نیک عمل جو ہوتے ہیں، اگر انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا مسند احمد کا؟ تعرف علی اللہ فی الرخاء. آسانی، آرام کی حالت میں تو اللہ کو پہچانو تو مصیبت میں اللہ تجھے پہچانے گا. اور تیسرا فائدہ نیک عمل کا کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں. ایک شخص ہے، روزانہ اس کی عادت ہے کہ مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. اگر سفر پر چلا جائے تو
اگر بیمار ہو جائے تو، اگر کوئی رکاوٹ پیش ہو جائے تو، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے ساتھیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتے دیکھو میرے بندے کا جو عمل وہاں بیٹھنے کا لکھتے تھے لکھتے رہو جب تک میرے بندے کے سامنے کوئی رکاوٹ آئی ہوئی۔ تو اگر آپ نیک عمل کرنے کے عادی ہوئے تو دجال اور ایسے بڑے فتنوں کے خروج کے بعد بھی اگر آپ کو عمل سے روک دیا گیا پھر بھی آپ کے عمل کا سلسلہ جاری ہوگا۔ علی کل حال ساتھیو، اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قسم کے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں کیا چیزیں اختیار کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، فتنوں کو پہچاننا چاہیے، جیسا کہ اس کی تفصیل کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں آپ کو تمام ایسے فتنوں سے بچائے جو دجال کے فتنوں کا پیش خیمہ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے محفوظ رکھے، اور اگر دجال ہمارے زندگی میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ثابت قدم رہنے کے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم شتت شمل المشركين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔